بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹاک وتھ کاظمی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ آج ہمارا پہلا پروگرام ہے اور ہمارے ساتھ ہماری تحصیل کی ایک نامور شخصیت، زیادہ تو ان کی جو پہچان ہے وہ صحافت کے حوالے سے ہے، لیکن سماجیات میں بھی یہ آپ کو آگے نظر آتے ہیں۔ تو میری مراد ہے جناب ملک ظہیر امان صاحب کی، اور وہ آج ہمارے ساتھ ہیں۔ ان کو شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ یہاں پہ تشریف لائے۔ ملک صاحب، آپ یہ ذرا پہلے جو سوال ہے میرا کہ آپ نے صحافت کو ہی کیوں سلیکٹ کیا، کیوں آپ صحافت میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میں سب سے پہلے جناب مسرت کاظمی صاحب آپ کا مشکور ہوں۔ آپ نے پہلا سوال یہ کیا ہے کہ صحافت میں آپ کیوں آئے۔ اصل میں حقیقت بات یہ ہے کہ میں اپنے علاقہ کے جو مسائل ہیں، جس وقت یہ مسائل حل نہیں ہو رہے تھے تو مجھے بہت دکھ ہوتا تھا، اور ہمارے علاقہ میں یہ مسائل اجاگر کرنے والا بھی کوئی آدمی نہیں تھا۔ شروع میں جس وقت میں اخبار دیکھتا، یعنی 80 یا 90 کی دہائی میں، تو اس وقت پورے اخبار میں صرف جہلم کا نام نظر آ جاتا تو بڑی خوشی ہوتی کہ چلے الحمدللہ جہلم کا نام تو آ گیا اخبار میں۔ اس کے بعد تھوڑا عرصہ گزرتا گیا، پھر جس وقت ہم پنڈ دادن خان کا نام دیکھتے تو پھر بھی خوشی ہوتی، لیکن جو علاقے کے مسائل ہیں ان کو دیکھ کر یہ مجھے محسوس ہوا کہ اگر میں شعبہ صحافت میں آ جاؤں اور ان مسائل کو اجاگر کروں، کیونکہ ہمارا جو علاقہ ہے تحصیل پنڈ دادن خان کا علاقہ تھا، انتہائی پسماندہ علاقہ ہے۔ ہم نہ تو ایم پی اے بن سکتے ہیں، نہ ایم این اے بن سکتے ہیں، نہ ہم منسٹر بن سکتے ہیں، ہمارے پاس اتنے مسائل ہی نہیں ہیں۔ تو اس لیے میں نے صحافت کو جو ہے وہ چوز کیا، بھائی اس صحافت کے ذریعے اپنے علاقے کے مسائل اجاگر کروں اور وہ مسائل حل کروں۔ اصل میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے۔ ماشاء اللہ۔ اچھا ملک صاحب، چونکہ ہمارے اس پروگرام کا فارمیٹ یہ ہے کہ ہم جو اپنے ناظرین ہیں ان کے لیے، ان کے جو چاہنے والے ہیں، جو ان کے پسندیدہ شخصیات ہیں، ان کے لیے کچھ کھٹی اور کچھ میٹھی باتیں لے کے آتے ہیں۔ تو کچھ ایسی باتیں ہوں گی جو لوگ آپ کے بارے میں جاننا چاہیں گے، کچھ ایسی باتیں بھی ہو سکتی ہیں کہ جو لوگوں کے کچھ ریزرویشنز ہیں شاید آپ کی ذات کے حوالے سے، آپ کی صحافت کے حوالے سے، تو وہ بھی ساتھ باتیں آئیں گی۔ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ملک ظہیر صاحب جو صحافت کرتے ہیں اس کی مین وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی پروجیکشن چاہتے ہیں، یعنی لوگوں کے مسائل کو اجاگر کرنے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے پروجیکشن پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں۔ یہ کہاں تک درست ہے؟ اس میں حقیقت بات تو یہ ہے بھائی مجھے اپنی ذاتی پروجیکشن کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں نے نہ کوئی کونسلر کا الیکشن لڑنا ہے، نہ ناظر بننا ہے، نہ ایم پی اے کا الیکشن لڑنا ہے، اس لیے اس چیز کی تو مجھے ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہ صرف اور صرف لوگوں کی محبت ہے جو ہر معاملے میں مجھے بلاتے ہیں، جی ہر جگہ پہ مجھے بلا لیتے ہیں، بھائی ملک صاحب آپ آئیں، اس ہماری شاپ پہ افتتاح کریں۔ تو صاف ظاہر ہے آج کل لوگ جو ہے نا وہ بڑے شعور آ گیا لوگوں میں، وہ سیاستدانوں کو بلانے کی بجائے وہ کہتے ہیں کہ ملک ظہیر کو بلا لیں۔ جی سیاستدان آئیں گے، انہوں نے کوئی گرانٹ تو نہیں دینی نہ آ کر، الٹا خرچ کروانا ہے نا، 700 بندے لے کر آ جائیں گے، ان کو بٹھانے کے لیے بھی آپ کے پاس شاید جگہ نہ ہو، تو وہ لوگوں کی بھی یہ خواہش ہوتی ہے وہ چلے ملک ظہیر کو بلا لیتے ہیں تو افتتاح بھی ہو جائے گا، تو ساتھ ہی صبح صاحب اخبار میں ہماری خبر بھی آ جائے گی، تصویریں بھی شائع ہو جائیں گی۔ اچھا ماشاء اللہ۔ اچھا اسی سے ایک ریلیٹڈ سوال ہے، یہ چونکہ مجھے خود اس کا آئیڈیا بھی ہے اور میں اس کا چشمگیر گواہ بھی ہوں کہ جتنے فنکشنز آپ اٹینڈ کرتے ہیں اور خصوصاً شادی کے جتنے فنکشن آپ اٹینڈ کرتے ہیں، میرے میں شاید اتنا کوئی سیاستدان بھی نہیں کرتا ہوگا، تو ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جب شادی میں بندہ شرکت کر رہا ہوتا ہے تو وہاں پہ پھر کوئی سلامی شلامی دینی پڑتی ہے، تو آپ وہاں پہ سلامی دیتے ہیں یا سلامی لیتے ہیں؟ نہیں، سلامی لیتا نہیں ہوں، میں سلامی دیتا ہوں ہمیشہ۔ اچھا اچھا۔ جو ہے نا جس شادی میں میں جاتا ہوں میں بالکل سلامی دیے بغیر وہاں سے نہیں آتا۔ اچھا۔ لیکن ایک بات ضرور بتانا چاہوں گا، بھائی جس وقت میرے دوست تھے الحاج کرم علی چودھری صاحب، وہ میرے ساتھ تھے، اکٹھے ہم کام کرتے تھے، تو ان کی وفات سے 3-4 مہینے قبل کر لیں، انہوں نے
مجھے بٹھا دیا اور کہا بھائی ملک صاحب آپ ہر شادی میں جاتے ہیں، پروگرام اٹینڈ کرتے ہیں، سلامی بھی دیتے ہیں، تو یہ مسئلہ تو نہیں ہونا چاہیے ایسے تو۔ اس کی وجہ یہ ہے بھائی میں بھی صحافی ہوں، آپ بھی رپورٹر ہیں، تو جس شادی میں، جس ولیمے میں، جس فنکشن میں دو اتنے بڑے صحافی چلے جائیں، صبح اخبارات میں کوریج بھی آ جائے، تو پھر یہ آپ 100 روپیہ ساتھ کیوں دیتے ہیں؟ اس وقت 100 روپیہ چلتا تھا تقریباً 2003-04 میں، تو آپ کو یہ نہیں دینے چاہیے۔ وہ 3-4 مہینے میں نے ان کی بات پہ عمل کیا ہے، وہ میں سلامی نہیں دی، لیکن الحمدللہ اس کے بعد پھر ایسا نہیں ہوا کہ سلامی نہ، یعنی لوگوں کی محبت ہے، یہ محبت ہے، ماشاء اللہ ماشاء لوگ اللہ۔ بلاتے ہیں میں چلا جاتا ہوں۔ اچھا ایک اور بھی ہے، جیسے آپ چونکہ جرنلزم کو ہم سے بہت زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، ساری عمر آپ نے جرنلزم میں گزار دی ہے، لیکن یہ بھی فیکٹ ہے کہ یلو جرنلزم بھی پاکستان میں ہوتی ہے، جس کو ہم لفافے والی جرنلزم کہتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، ہر جگہ پہ ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ آج تک میں نے یہ نہیں سنا کہ ملک ظہیر نے کوئی لفافہ لیا ہے، یعنی یہ ہمارے تک کوئی ایسی بات اب تک پہنچی نہیں ہے، تو کیا آپ واقعی لفافے نہیں لیتے یا بہت آپ سمارٹ کھیلتے ہیں کہ کسی کو پتہ نہیں چلنے دیتے؟ اس میں دو باتیں ہیں، پہلی بات تو یہ ہے میں لفافے لیتا نہیں ہوں، میں لفافے دیتا ہوں۔ اچھا، الحمدللہ۔ جس وقت بھی کوئی پچھلے سال کی بات ہے، 2 میاں بیوی بزرگ تھے دریالہ جالب سے، یہاں میرے پاس آ گئے، انہوں نے کوئی خبریں لگوانی تھی، ان کا بیٹا تھا وہ ان کو جو ہے نا رہائش کے لیے جگہ نہیں دے رہا تھا، اس قسم کی مسئلہ، تو میں نے ان کی خبریں بھی لگائیں اور لفافے میں پیسے بند کر کے ان کو کرایہ بھی دیا، یہ آپ لے جائیں اور صبح آپ جیلم جائیں، DSP DC صاحب کے پاس پیش ہوں اور DPO صاحب کے ساتھ پیش ہوں، اور یہ آپ کا کرایہ لے کر جائیں۔ اس لیے میں جناب الحمدللہ اللہ کا کرم ہے، میں لفافے دینے والوں میں سے ہوں، دینے والوں میں سے ہوں۔ بہت اچھی بات۔ دوسری بات آپ نے کی ہے نا بھائی کوئی شارٹ کٹ بھی کھیلتے ہیں، تو شارٹ کٹ جو ہے نا وہ تو کھیلتا ہوں، اچھا، لیکن وہ یہ نہیں ہوتا بھائی بس تھوڑا بہت ہی، وہ تو لاکھوں میں گیم ہوتی ہے نا۔ اچھا، ٹھیک ہے جی، لیکن وہ لفافہ نہیں ہوتا، وہ سامنے ہوتے ہیں، کیونکہ ہر بندے کو پتہ ہے کہ 1 سال کے بعد ہمارے اخبار کی سالگرہ ہوتی ہے دسمبر میں، ٹھیک ہے، دسمبر میں سالگرہ ہوتی ہے، اور اس وقت جو ہے نا ہم نے اپنی کارکردگی جو ہوتی ہے اس پہ ہمیں ایوارڈ ملتا ہے، اس کارکردگی میں صرف یہ نہیں ہوتا بھائی اس بندے نے خبریں بھیجی ہیں زیادہ ہے، ٹھیک ہے، میں خبریں بھی بھیجتا ہوں، مضامین بھی بھیجتا ہوں، سروے رپورٹس بھی بھیجتا ہوں، اور اس کے ساتھ بزنس بھی۔ اچھا، بزنس جو ہے نا یہ بہت ضروری ہے، اچھا، جتنے تک بزنس کاؤنٹ نہیں ہوگا اتنے تک وہ ایوارڈ بھی نہیں ملے گا۔ ٹھیک ہے، تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، راولپنڈی ڈویژن میں تقریباً 50-60 نمائندے ہیں روزنامہ صاحب کے۔ اچھا، ٹھیک ہے، تو ان میں سے الحمدللہ 4 پہلے جو ایوارڈ ہیں نا، اچھا، تقریباً الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے، یہ تقریباً 2003 سے لے کر آج تک اچھا، ہر سال مجھے ایوارڈ مل رہا ہے، کبھی پہلے نمبر پہ، کبھی دوسرے پہ، کبھی تیسرے پہ، کبھی چوتھے پہ، راولپنڈی ڈویژن بھر میں۔ ٹھیک ہے سر، اور پہلے دوسرے پہ صرف آتا ہوں اس بزنس کی وجہ سے، میرا چونکہ بزنس کم ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، آپ وہاں دیکھ لیں، حسن عبدال دیکھ لیں، گجر خان دیکھ لیں، ان کے اشتہارات زیادہ ہوتے ہیں، میرے اشتہارات تھوڑے کم ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ اشتہارات کی مد میں جو ہے نا یہ صاف وہ بات بنتا ہے، وہ تو آ رہے کہ وہ آدمی کوشش کرتے ہیں، اس بندے کی اپنی پبلسٹی ہوتی ہے جو اشتہار دیتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ہم حق حلال کے جو ہے نا وہ لاکھوں میں لیتے ہیں۔ زبردست۔ اچھا ملک صاحب، آپ کے پاس یہ جو ہمارے پاس پریس کلب ہوتے ہیں یا پریس کلب کی ان کی کوئی تنظیمیں ہوتی ہیں، اس میں بھی کوئی آپ کا ہے مطلب یا آپ کے پاس کوئی عہدہ ہے؟ اصل میں یہ بھی ایک سیاست ہے، اچھا، پریس کلبوں کی بھی سیاست ہے نا، ٹھیک ہے، تو میں سیاست سے بہت دور رہتا ہوں، ٹھیک ہے، بالکل سیاست کرنے کا مجھے شوق نہیں ہے، ٹھیک ہے، لکھنے کا بہت شوق ہے، ٹھیک ہے، سیاست پہ لکھتا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن سیاست کرنے کا شوق نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو میں اس لیے جو ہے نا یہ پریس کلبوں کی جو سیاست ہے اس میں بھی انوالو نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، تو جو ہمارا تحصیل پریس کلب پنڈ دادن خان ہے، اس میں میرے ہوتے ہوئے جو پہلے انتخابات ہوئے ہیں وہ غالباً 1998 میں ہوئے ہیں، اس وقت راجہ اعجاز مرحوم
اور فاصل کوکر صاحب کا مقابلہ تھا اور باقاعدہ خفیہ رائے دہی سے اچھا پولنگ ہوئی تھی. ٹھیک ہے. اس میں راجہ اعجاز مرحوم جو ہے وہ الیکشن جیت گئے تھے. اس کے بعد ان کی وفات کے بعد پھر ایسے ہوا کہ اس کے جو انتخابات ہیں نا پریس کلب کے وہ کبھی نہیں ہوئے. وہ صرف جو ہے نا ہم مل بیٹھ کر تقریباً ہم جو ہے نا 45 دوست ہیں جو رجسٹرڈ ہیں پریس کلب پردان خان میں. تو ہم بیٹھ کر جو ہے نا وہ چناؤ کر لیتے تھے کہ ٹھیک ہے جی یہ مسرت کاظمی صاحب کو صدر بنا دیں, مرد ظہیر کو جنرل سیکرٹری بنا دیں. یہ سسٹم ہمارا ابھی تک چل رہا ہے. یعنی اس کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے پریس کلب میں الیکشن کی وجہ سلیکشن ہوتی ہے. سلیکشن ہوتی ہے. تو چلیں یہ تو کوئی ایسا مسئلہ ہے اگر ملک میں بقول اپوزیشن کے سلیکٹڈ وزیر اعظم ہے تو پریس کلب کے بھی لوگ اگر سلیکٹڈ ہو جائیں تو اس کا مطلب کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی اصل میں بات یہ ہے بھائی سلیکٹڈ تو صاف ظاہر ہے وہ ہماری مرضی سے ہو رہے ہیں. اچھا یہ جو سیاستدان ہوتے ہیں یہ تو سلیکٹ ہوتے ہیں کسی اور کی مرضی سے, لیکن یہ جو سلیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں نا یہ تو ہم 40-45 لوگ ہیں, ہم بیٹھ کر جو ہے وہ فیصلہ کر لیتے ہیں کون جو اس قابل ہے اس کو ہم صدر بنا. ایک جو بعض دوستوں کا ایک اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ پریس کلب میں جیسے بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ 40-45 لوگ آپ ہیں اور مل کے ایک فیصلہ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد اسی کا کیبنٹ کو آگے کے لیے یہ جو بھی آپ کرنے کے لیے, لیکن بعض دوستوں کا خیال یہ ہے کہ وہاں پہ بھی پریس کلب میں آپ لوگوں کی ایک منوپلی ہے. آپ کسی نئے بندے کو اپنے پریس کلب میں بالکل انٹر نہیں ہونے دیتے, نہ آپ کسی کو ممبر بنانا چاہتے ہیں, اور آپ کیا خوف زدہ ہیں کہ وہ لوگ آ جائیں گے تو آپ کو یہ جو آپ سلیکشن کرتے ہیں اس سلیکشن سے ہٹ کے پھر ہمیں الیکشن کی طرف جانا پڑے گا, اور جمہوری طریقہ تو الیکشن ہی نہیں ہے ملک صاحب. اصل میں ہم کوئی خوف زدہ نہیں ہیں ان لوگوں سے کسی سے بھی, لیکن یہ ہے بھائی کافی عرصے سے جو ہے نا پریس کلب والوں نے جو اس کی رجسٹریشن ہے وہ بند کر رکھی ہے. اصل پرابلم یہ ہے بھائی ایک تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو جگہ ہے بیٹھنے کے لیے پریس کلب کی اس میں صرف اتنے ہی بندے بآسانی بیٹھ سکتے ہیں, اس سے زیادہ بیٹھ ہی نہیں سکتے. ہمارے پاس بلڈنگ ہی نہیں ہے, سب سے بڑی ہماری یہ مجبوری ہے. تو آج کل آپ کو یہ پتہ ہے بھائی پوری فیملی کی فیملیاں جو ہیں انہوں نے پریس کارڈ لیے ہوئے ہیں, ہر بندہ پریس کارڈ لے کر آ جاتا ہے, اور ایک فیملی کے 10 بندے ہیں اور ایک فیملی کے 8 بندے ہیں. اگر ان لوگوں کو ہم لے آئیں پریس کلب میں تو پھر تو ہمارا سسٹم جو سیاست والا یہ اپنا الیکشن والا یہ بھی تو اچھے طریقے سے صحیح سر انجام نہیں پا سکتا ہے. اس لیے فی الحال کافی عرصے سے جو ہے نا پریس کلب کی جو ممبرشپ ہے وہ کمیٹی نے بند کر رکھی ہے. میں اس کمیٹی میں ویسے نہیں ہوں, اور میرے پاس کوئی جو ہے نا پریس کلب کا عہدہ بھی نہیں, اور نہ ہی میں نے آج تک لیا ہے اور نہ ہی آئندہ کوئی ارادہ رکھتا ہوں. کئی بار مجھے بھی دوستوں نے کہا بھی صدارت لیکن میں نے آج تک کوئی عہدہ قبول نہیں کیا. اچھا ایک اور مقصد, ہم آپ کی تحریریں پڑھتے رہتے ہیں اور کافی عرصے سے میں خود بھی پڑھ رہا ہوں, آپ ہمیشہ حکومت کے خلاف ہی کیوں ہوتے ہیں؟ جو بھی منسٹر ہوتا ہے, ایم ایل اے ہوتا ہے, ایم پی اے ہوتا ہے, جب بھی آپ لکھتے ہیں آپ ان کے خلاف لکھتے ہیں, کبھی زیادہ ان کے حق میں نہیں لکھتے. اور دوسرا کبھی بھی آپ کو میں نے نہیں دیکھا کہ آپ کسی منسٹر کے ڈیرے پہ گئے ہوں, کسی ایم ایل اے ایم پی اے کے ڈیرے پہ گئے ہوں, اور یا بلکہ ساتھ بھی کہ جو حکومتی عہدیداران ہوتے ہیں آپ ان کے آفیسز میں بھی نہیں جاتے. باقی سارے لوگ تو بہت خوش ہو کے جاتے ہیں, آپ کیوں نہیں جاتے؟ اصل میں کسی حکومت کے خلاف نہیں ہوں, کسی بھی حکومت کے میں خلاف نہیں ہوتا. صرف جو ہمارے علاقے کے نمائندے ہوتے ہیں سیاسی ایم پی اے ایم این ایز وغیرہ تحصیل ناظم, میں ان کی پالیسیوں سے اختلاف کرتا ہوں. جو شخص بھی ہمارے حلقہ کے لیے کام نہیں کرتا, دلچسپی نہیں رکھتا مسائل حل کرانے میں, تو میں آٹومیٹک اس کے خلاف ہو جاتا ہوں. خلاف نہیں ہوتا, میں صرف یہ لکھتا ہوں کہ ہمارے یہ مسائل ہیں. جس وقت میں مسائل لکھتا ہوں تو وہ جو ایم پی ایم این اے وہ خود آٹومیٹک میرے خلاف ہو جاتے ہیں. میں ان کے بھی خلاف نہیں ہوتا, پالیسیوں سے اختلاف ضرور ہوتا ہے اور خلاف ان کے نہیں ہوتا, لیکن وہ لوگ جس وقت میں لکھتا ہوں مسائل اجاگر کرتا ہوں یہ سڑک خراب ہے, یہ سڑک نہیں ہے, لنکس روڈ ہیں وہ نہیں ہے, پانی کے مسئلے ہیں, گلیاں نالیوں کے مسئلے ہیں, جس وقت میں لکھتا ہوں تو وہ آٹومیٹک میرے خلاف ہو جاتے ہیں. اور میں ان لوگوں کے در پر اس لیے جاتا بھی نہیں ہوں کیونکہ ان کے ساتھ اگر میں دوستیاں لگا لوں تو پھر میں لکھ نہیں سکتا شاہ صاحب, ٹھیک ہے, وہ پھر پریشانی ہو جاتی ہے نا, پھر دوستیاں نبھانی پڑتی ہیں نا. میں اس لیے ان کے ڈیروں پر نہیں جاتا, نہ میں ان سے دوستیاں لگاتا ہوں. تو دوسرا یہ ہے کہ صحافت جو ہے نا یہ سیاستدانوں کی ضرورت ہے.
ہماری سیاستدان ضرورت نہیں ہے، ہم سیاستدانوں کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اس لیے جس نے اپنا فائدہ اٹھانا ہو وہ ہمارے پاس آ جاتا ہے تو فائدہ اٹھا لیتا ہے، کوریج لے لیتا ہے، بھرپور کوریج اس کو ملتی ہے جو بھی آتا ہے، اور جو نہیں آتے ان کو کوریج بھی پھر نہیں ملتی. تو یہ فرق ہے. اچھا اچھا اچھا، یہ تو اس حوالے سے جو تھوڑی سی کھٹی باتیں تھیں. اب ذرا یہ بتائیں کہ اگر آپ صحافی نہ ہوتے تو کیا ہوتے؟ صحافی نہ ہوتا تو آج میں بریگیڈیئر ریٹائرڈ ہوتا. اچھا. جی جی، مجھے بڑا شوق تھا فوج میں جانے کا. اچھا. اور میرے ساتھ جو لوگ بھرتی ہوئے تھے میرے کلاس فیلوز، وہ آج الحمدللہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، تو میں بھی ان سے کم نہیں تھا. اچھا اچھا. لیکن میرے والد صاحب کی خواہش تھی بھائی غریب آباد سیمنٹ فیکٹری، ٹنڈور سیمنٹ فیکٹری یا ان اداروں میں کوئی اچھی سروس مل جائے، جاب مل جائے. اس لیے میں نے 3 سال میکینیکل کا ڈپلوما میں نے کیا ہوا ہے. تو ادھر سروس مجھے نہیں مل سکی، والد صاحب کی خواہش تھی ادھر فیکٹریوں میں کوئی سروس مل جائے، تو میری خواہش تھی بھائی میں آرمی میں جاؤں. لیکن بس اب تھوڑے سے علاقائی جو ایشوز ہیں ہمارے، آپ کی نظر میں ہمارے علاقے کا سب سے بڑا ایشو کیا ہے؟ ہمارے علاقے میں سب سے بڑا ایشو تو پینے کے پانی کا ہے. اچھا. اس کے بعد جو ہے وہ نکاسی آب جو ہے نا، یہ بھی آج بہت بڑا ایشو بن کر سامنے آ گیا ہے. ہر گاؤں میں، ہر محلے میں، ہر قصبے میں پانی کی نکاسی کا کوئی بندوبست نہیں ہے. ٹھیک ہے. سب لوگ آتے ہیں پانی کے نام پر یہ ووٹ مانگتے ہیں، بھائی ہم آپ کا پینے کے پانی کا مسئلہ حل کریں گے، ہمیں ووٹ دیں. بس ہماری سادہ لوگ قوم ہے، ووٹ دیتے ہیں اور بڑے دھڑلے سے بڑے نعرے لگاتے ہیں، ان کو کندھوں پہ بٹھاتے ہیں، پھولوں کے ہار پہناتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے. لیکن جس وقت وہ جیت جاتے ہیں پھر ان کو سب کچھ بھول جاتے ہیں. پانی کا ہمارا جو یہ نڈومی ڈن پروجیکٹ تھا بہت بڑا پروجیکٹ ہے، تو اس کے اوپر کم از کم بھی 1.5 ارب کے لگ بھگ جو پیسہ ہے وہ خرچ ہو چکا ہے کافی مدوں میں، کبھی اس کی مینٹیننس میں، کبھی نئے پائپ، کبھی کچھ. اور اس میں اتنی نااہلی برتی گئی ہے سیاستدانوں کی طرف سے بھی اور محکمہ پبلک ہیلتھ کی طرف سے. یہ تھے ملک ظہیر امان صاحب جن کی آپ نے کھٹی اور میٹھی باتیں آپ نے سنی. اب آپ پہ ہم چھوڑ رہے ہیں کہ ملک صاحب کی زندگی کے حوالے سے جو آپ کے ذہن میں تھا کہ ملک صاحب کی زندگی کے حوالے سے آپ کو بتایا جائے، وہ ہم کس حد تک کامیاب ہوئے، یہ فیصلہ ہم آپ ناظرین پہ چھوڑتے ہیں. اور آخر میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ مناسب سمجھیں تو اس کو، میرے یہ چینل جو ہے اس کو سبسکرائب کر دیجیے گا. اس کا صرف فائدہ یہ ہوگا کہ جو بھی ہماری نئی ویڈیو ہے وہ آپ کو جلدی مل جائے گی. تو اگر آپ اس کو سبسکرائب کر دیں گے تو یہ ہے کہ جو آنے والے انٹرویوز ہیں جیسے ملک صاحب کا انٹرویو ہے وہ آپ تک بہت جلدی پہنچ جائے گا. ملک صاحب آپ کا ایک بار پھر بہت زیادہ شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائے، اور انشاءاللہ اسی طریقے سے ہم مل کے اپنے اس علاقے کے جو پرابلمز ہیں وہ انشاءاللہ اس کو اجاگر کرتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ.